اللہ میں تنگ آ گیا ہوں ان کی روز روز کی کھانسی سے. اگر ان کی یہ بیماری ہمیں یا آپ کے بچوں کو لگ گئی تو ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. شہروز ذرا چھری تلے دم لو، ابا جی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو. ذرا سوچو وہ ہمارے سگے باپ ہیں، اور رہی بات کھانسی کی تو دوائی لے رہے ہیں، 1-2 دن میں آرام آ جائے گا. تم پریشان نہ ہو. کیسے پریشان نہ ہوں میں؟ صبح شام مجھے صرف ایک ہی وہم ستاتا رہتا ہے کہ وہ ہمارے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے بچے سارا سارا دن ان کے کمرے میں رہتے ہیں. تو اگر وہ بیمار ہو گئے تو؟ اچھا ٹھیک ہے، ابا جی کو میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں. اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو تم چلے جاؤ، آخر تمہارے بھی تو وہ ابا ہیں، تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے نا. ویسے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ڈاکٹروں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ ابا جی سے جان چھڑواتے ہیں. جان چھڑوائیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ کچھ عرصے کے لیے ابا جان کو چچا کے گھر کراچی بھیج دیتے ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے گی، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کے اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں گا. اچھا تم گھر چھوڑنے کی باتیں نہ کرو، مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں ابا جی کا کچھ کرتا ہوں پھر. ابا جی آپ سے ایک بات کرنی تھی. ہاں بیٹا کہو. ابا جی بات دراصل یہ ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ کچھ دن کے لیے چچا جان کے پاس کراچی چلے جائیں. کیا بات ہے؟ کیوں کیوں بیٹا؟ کتنے دنوں سے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں تھوڑی آب و ہوا تبدیل ہوگی، شاید طبیعت بہتر ہو جائے. جیسے ہی طبیعت بہتر ہوگی آپ آ جائیے گا. اچھا تو تم لوگ مجھے گھر سے نکالنا چاہ رہے ہو؟ کھانسی تو صرف ایک بہانہ ہے. کان کھول کے سن لو کہ میں اس گھر سے جانے والا نہیں ہوں. لیکن ابا جی. لیکن کچھ نہیں. اور سن لو، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والا. اور جا کے اپنے اس بھائی کو بھی بتا دو جس کے کہنے پہ تم مجھے مشورہ دینے آئے بیٹھے ہو. دفع جاؤ میری آنکھوں سے. ابا جی تو نہیں جانے والے، لگتا ہے شہروز کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا. شہروز کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ بھائی پتہ نہیں صبح سے کیا ہو رہا ہے، اس بازو اور سر میں شدید درد ہے اور یہ ہاتھ کام بھی نہیں کر رہا. اوہو. اچھا تم فکر نہ کرو، میں ابھی ڈاکٹر صاحب کو کال کرتا ہوں. ہیلو ڈاکٹر صاحب. بیٹا میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے اور اسی وجہ سے ان کے بائیں سائڈ جو ہے وہ پیرالائز ہو گئی ہے. تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور فوری طور پہ انہیں ہاسپٹل لے جائیں. کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ مطلب یہ بیٹا ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے. او مائی گاڈ. ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج ہے؟ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. آپ ایسا کریں، میں آپ کو میڈیسن لکھ دیتا ہوں، آپ میڈیسن کھلائیں اور اس کے علاوہ گرم چیزیں بچے کو کھلائیں. گرم چیزیں؟ جی گرم چیزیں جیسے مچھلی کا گوشت، اور اگر جنگلی خرگوش مل جائے، جنگلی کبوتر مل جائے تو ویل اینڈ گڈ. اور شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. چلو بیٹا، کچھ دوائیاں میں نے لکھ دی ہیں، بازار سے منگوا لو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. میں آپ کو باہر چھوڑ دیتا ہوں. اچھا بیٹا، ٹیک کیئر، اپنا خیال کرنا اور باقاعدگی سے دوائیاں استعمال کرنا، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. کیا حال ہے شہروز پتر؟ باجی مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری خود غرضی کا نتیجہ ہے. کیا مطلب پتر؟ میں سمجھا نہیں. میں آپ کی کھانسی کو لے کر بہت خود غرض ہو گیا تھا، آپ کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے، لیکن سزا کے طور پر اللہ نے مجھے اتنی بڑی بیماری دے دی.
بیٹا وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، ہم تو صرف منصوبے بناتے رہ جاتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، کن فیکون۔ ابا جان آپ مجھے بھی معاف کر دیں، اس کی باتوں میں آ کے میں نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کی اور آپ کو گھر چھوڑنے کا کہا، جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا میں نے تم دونوں کو معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ ہم اپنے والدین کا دل دکھانے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی ایک آہ پورے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھیں اور ان کی دل سے خدمت کریں۔ جی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب بھی تو کرنا ہے نا، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔